اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، سامعین عالی مقام، احترام کے لائق معزز حاضرین، آج کے جمعے میں شریعت میں مداخلت ہمیں منظور نہیں کہ عنوان پر بات کرنا ہے. گزشتہ جمعہ وقف قانون کیا ہے، مسلمانوں کو وہ کیوں قبول نہیں، اس عنوان پر بیان کیا گیا تھا، اور آج کے جمعہ بھی اسی سے تعلق رکھنے والا بیان ہے. شاعر نے کہا، حالات کی عکاسی کرتے ہوئے ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے شاعر نے کہا، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے. شام کے بعد، رات کے بعد صبح کی کرنیں نکلیں گی. ابھی حالات مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں. ملک کا طاقتور طبقہ، حکمران طبقہ مسلمانوں کے حق میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک شام ہے، ایک رات کے اندھیرے ہیں. صبح کی کرنیں تو نکل کر رہیں گی انشاءاللہ. دل نا امید نہیں ہے. دوستوں، ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین اسلام، یہ ایک قانون کا نام ہے، ایک لا کا نام ہے. یہ اللہ تعالی کا قانون ہے. قرآن میں لکھے گئے وہ قانون حدیث کے اندر، احادیث کے اندر شریعت کے، اسلام کے قانون کو بتایا گیا ہے. اللہ کا قانون انتہائی طاقتور قانون ہوتا ہے. انسانوں کا بنایا ہوا قانون کمزور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قوت عظیم ہے، انسانوں کی قوت ضعیف ہے، کمزور. جب کوئی انسانوں کا بنایا ہوا قانون ٹکرائے گا اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے، نتیجے میں انسان کا قانون ٹوٹ جائے گا، کمزور ہوگا، پھسل جائے گا، پھیکا پڑ جائے گا، اور اللہ کا قانون اونچا رہے گا، مضبوط، مستحکم رہے گا. اللہ تعالیٰ کے قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس دین کے اندر نماز پڑھنے کو عبادت بتایا گیا، تو نماز کے لیے جگہ وقف کرنے کو بھی عبادت بتایا گیا.
ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جس دین کے اندر سجدہ کرنے کو اگر عبادت بتایا گیا، اس سجدے کی جگہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس وقف کو بھی عبادت بتایا گیا۔ وقف کوئی پرسنل چیز نہیں ہے، کسی تنظیم کی پرسنل چیز ہو، کسی جماعت کی پرسنل چیز ہو۔ وقف پرسنل نہیں ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، شریعت کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، ایسے ہی وقف بھی دین کا حصہ ہے۔ شریعت میں نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں اگر کوئی قانون بن جائے کہ آپ ایسے نماز نہیں پڑھ سکتے، بس ایسے پڑھنا ہے، یہ ہمارا قانون ہے۔ آپ روزہ ایسے نہیں رکھ سکتے، بلکہ ایسا رکھنا ہے روزہ۔ روزے میں آپ فروٹس کھا سکتے ہیں اگر کوئی قانون پاس ہو۔ تو جس طریقے سے یہ شریعت کے اندر دین کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا ہے، ایسے ہی وقف کے معاملے میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایسا ہوگا اور اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، تو یہ شریعت کے اندر مداخلت ہے، شریعت کے اندر دخل دینا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے ہمارے ملک کے اندر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت ساری چیزیں زیر بحث آتی رہی ہے۔ ٹرپل طلاق کا قانون ہو، سی اے کا قانون ہو، یا یکساں سول کوڈ جس کو یونیفارم سول کوڈ کہتے ہیں، اس کا قانون ہو، تو یہ سب چیزیں جو شریعت کے اندر ایک طرح سے آزادی کو چھین لیتی ہے، موجودہ حالات میں جو وقف کے اندر مداخلت کا معاملہ ہے وہ بھی اسی نوعیت کا معاملہ ہے۔ بدلتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل و حجت۔ دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کے لیے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہمارے اس ملک کے قانون کے اندر دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد چاہیے، ایک جگہ چاہیے جہاں وہ وقتاً فوقتاً آ کر اجتماعیت کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ہر مذہب کے اندر یہ تصور ہے، غیر بھائیوں کے عبادت کے لیے ان کی کچھ خاص زمینیں ان کے اندر وقف کی جاتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے لیے بھی نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کی بات سننے اور سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور انہیں مسجدیں کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے، بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کے لیے مدرسے اسی لیے ہیں کہ پورے ملک کے چپے چپے میں مدرسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہ مدرسے امت کو
حافظ، عالم، قاری، فاضل، قاضی، شریعت کو جاننے والے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، قرآن سمجھنے اور سمجھانے والے امت کو فراہم کرتے ہیں۔ فیکٹری میں جو چیز بن کے ریڈی ہوتی ہے پورے دنیا میں سپلائی ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ ایک ایسی فیکٹری ہے، ایک ایسا کارخانہ ہے کہ جہاں بچوں کو دین سکھا کر، حافظ عالم بنا کر پورے ملک کے اندر، دیہاتوں میں، شہروں میں، اضلاع میں، ریاستوں میں پھیلا دیا جاتا ہے، تاکہ امت میں جو دین پڑے ہوئے نہیں ہیں ان کو دین کی بات سمجھا سکیں اور سکھا سکیں۔ مسلمانوں کے لیے مسجد بھی ضروری، مسلمانوں کے لیے مدرسہ بھی ضروری، بالفرض والمحال۔ آپ اگر یوں سمجھیے کہ اگر مدارس بند کر دیے گئے، مدارس ٹوٹلی کلوز کر دیے گئے پورے ملک میں، اب جتنے حافظ اب ہیں بس اتنے ہی ہیں، آگے کوئی نہیں بننے والا حافظ، چونکہ مدرسے بند کر دیے گئے۔ آپ بتائیے 50، 60، 70 سال کے بعد یہ اب جو حافظ ہیں وہ انتقال کر گئے تو اب ملک میں کیا کوئی حافظ بچے گا؟ کیونکہ جب دروازے ہی بند کر دیے گئے قرآن یاد کرنے، سمجھنے سمجھانے کے، حافظ عالم بنانے کے، یہ جب تک ہیں اور آگے ملک میں کوئی دین کو جاننے والا نہ رہے گا۔ مسلمانوں کی ضرورت مساجد بھی ہے اور مسلمانوں کی ضرورت مدارس بھی ہے۔ اس سوسائٹی کی ضرورت یہ بھی ہے، اس معاشرے کی، مسلم قوم کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ جو بچے یتیم ہیں ان بچوں کے لیے یتیم خانے بنائے جائیں۔ یتیم خانے وہ بھی گویا اوقاف کے تحت میں ہیں۔ مسافروں کے لیے پہلے زمانے میں مسافر خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، آج کل جیسے لاج کا سسٹم ہے، بھی جہاں پر بھی چلے جائیں پیسے دے کر ایک رات چند راتیں قیام کر سے اپنے کام پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے مسافر خانے وقف کیے جاتے تھے کہ بھئی یہ مسافر خانہ ہے، یہاں پر جو بھی مسافر آئے وہ قیام کر سکتا ہے۔ یہ تو زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ ایک ضرورت مرنے کے بعد کی ہے کہ مسلمان جب مر جائے تو اس کو جلایا نہیں جاتا، مسلمان کو جلایا نہیں جاتا، بلکہ مسلمان کو مٹی میں دفنایا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک ضرورت کی چیز یہ بھی ہے، قبرستان ہو مسلمانوں کے پاس کہ جہاں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے وہاں تدفین عمل میں آئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مذہب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ مسجد کی زمین وقف، مدرسہ وقف، قبرستان وقف، عیدگاہ وقف، یہ زندگی اور زندگی کے بعد کی ضرورتیں ہیں۔ زندہ ہیں تو نماز پڑھیں گے، اس کے لیے مسجد آئیں گے، زندہ ہیں تو حافظ عالم بنیں گے، مدرسے قائم رہیں گے، زندہ ہیں بقرعید میں، رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائیں گے، اور اگر انتقال ہو گیا تو قبرستان میں۔ تو زندگی کی ضرورتیں بھی ہیں وقف میں، مرنے کے بعد کی ضرورتیں بھی ہیں وقف میں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ وقف کا معاملہ کوئی 100-200 سال پرانا نہیں ہے۔ وقف کے
معاملات کوئی انگریز کے دور کا نہیں ہے یا ماضی قریب کا نہیں ہے، بلکہ وقف کی لمبی تاریخ ہے۔ اور اگر ایک محتاط تجزیہ کیا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں مسجد قباء کے لیے زمین وقف کیا۔ مسجد نبوی بنانے کی بات آئی، 2 یتیم بچوں کی زمین، مدینے میں 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اللہ کے نبی نے پیسے دے کر وہ خریدا اور پھر مسلمانوں کے لیے مسجد کو وقف کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں زمین ملی، خیبر ایک علاقے کا نام ہے، زمین ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضور جب مدینہ تشریف لائے، میٹھے پانی کی بوڑی نہیں تھی، میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، ایک کنواں تھا وہ یہودی کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، ہے کوئی جو اس یہودی سے میٹھے پانی کا اس کنویں کو خرید کر اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دے؟ وہ کنواں جب تک رہے گا اللہ کے بندے پانی پیتے رہیں گے، یہ وقف کر دے، کوئی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، میں اس یہودی سے اس بئر روما کو، اس کنویں کا نام ہے روما، اس بوڑی کو، اس بئر روما کو میں خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دوں گا۔ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں شروع ہی سے مسلمان اپنی جائیداد، جس کے پاس جتنی زیادہ جائیداد ہوتی تھی اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے، اس کے لیے وہ مسجد کے لیے زمین دے دیتا تھا کہ بھئی یہ اتنی زمین مسجد کے لیے ہے، یہ عیدگاہ کے لیے ہے، یہ قبرستان کے لیے ہے، یہ یتیم خانے کے لیے ہے، تاکہ میں مرنے کے بعد بھی یہ مجھے ثواب ملتا رہے۔ جب اس ملک کے اندر انگریزوں کی حکومت رہی، برٹش حکومت، تو اس زمانے میں اوقاف ضائع ہونے لگے، جس کا جس پر قبضہ ہو جاتا وہ لے لیتا اور ہڑپ لیتا۔ انگریز کے زمانے میں تو اس ملک کے اندر جو درد رکھنے والے، وقف کی حیثیت کو سمجھنے والے مسلمان تھے، انہوں نے برٹش حکومت کو ایک اپلیکیشن دے کر یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے اوقاف جو ہمارے باپ دادا نے وقف کیا ہے مسلمانوں کے رفاہ عام کے لیے، اس کو تحفظ دیا جائے، اس کو سیو کیا جائے۔ چنانچہ 1923 عیسوی 1923 میں پہلے مسلم وقف ایکٹ نافذ ہوا۔ ملک جب آزاد ہوا، ملک کی آزادی کے بعد 1954 میں اسی وقف کے اندر نیا وقف ایکٹ منظور ہوا، پھر اس میں ترمیم ہوتی رہی، تبدیلیاں ہوتی رہی، ختم نہیں ہوا، حتیٰ کہ 1995 میں ایک وقف ایکٹ بنا، مسلم وقف ایکٹ، جس میں دونوں ایوانوں میں ایک سینٹرل وقف ایکٹ 1995 منظور ہوا۔ اس کی روح سے مسلمانوں کو تحفظات حاصل تھی، مسلمانوں کے اوقاف کو تحفظات حاصل تھی، لیکن اس سال جو نیا قانون منظور ہوا، جس سے وقف کی حیثیت بالکل ختم ہو گئی، وقف کی جان نکل گئی، روح ختم ہو گئی،
مذہب کی جو آزادی تھی وہ بھی ختم ہوئی اس سے۔ قانونی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیا قانون بہت سارے قوانین سے، جو آرٹیکلز ہیں، اس سے ٹکراتا ہے۔ یہ نیا قانون ہمارے ملک کے آئین میں بہت سارے آئین سے ٹکراتا ہے۔ چنانچہ آرٹیکل 14 جس کے اندر مساوات کا حق دیا گیا، برابری کا حق دیا گیا، آرٹیکل 25 جس میں مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی، آرٹیکل 26 مذہبی امور کو منظم کرنے کی آزادی دی گئی، آرٹیکل 29 اقلیتی حقوق کو تحفظ دیے گئے۔ ان سب کے خلاف ہے یہ نیا قانون، ان سب سے ٹکراتا ہے۔ اس نئے قانون کے تعلق سے ہم نے گزشتہ جمعہ تفصیل عرض کی تھی، اور بہت ساری باتوں کو اس کے اندر ہم نے شامل کر کے بتایا تھا کہ اس کے اندر نقصانات کیا ہیں۔ اس سے اوقاف کی حیثیت کیسے ختم ہو رہی ہے، اور آگے کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، کیا کیا کمزوریاں اس کے ذریعے سے اوقاف کے اندر کیا جا رہا، اس سلسلے میں تفصیل عرض کیا۔ ایک اجمالی خاکہ اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نئے قانون کے ذریعے سے وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا۔ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا۔ وقف بائی یوزر کا مطلب ایک لمبے عرصے سے، لمبے زمانے سے اگر کوئی عمارت یا کوئی زمین مسلمانوں کے لیے بطور وقف استعمال ہوتی رہی ہے، بطور قبرستان کے، بطور مسجد کے، بطور درگاہ کے، اگر استعمال ہوتی رہی ہے تو یوزنگ کی وجہ سے اسے وقف سمجھا جائے گا۔ اس کے لیے الگ سے کوئی پروف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقف بائی یوزر اس نئے قانون کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا گیا کہ محض استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی زمین، کوئی عمارت، کوئی قبرستان، کوئی عیدگاہ محض یوزنگ کی وجہ سے وہ وقف نہیں کہلائے گی جب تک کہ اس کے وقف ہونے پہ کوئی پروف ہو، کوئی دستاویز ہو کہ یہ زمین جس کی تھی اس نے اس زمین کو وقف کیا، کوئی ایویڈنس ہو اس کے اوپر۔ ظاہر ہے 300 سال، 400 سال، 500 سال پہلے کے جتنے اوقاف ہیں، جتنی بڑی بڑی مسجدیں جس کے وقف کرنے والے دنیا سے چلے گئے، اب پروف کہاں سے آئے گا؟ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا۔ ایک نقصان اس میں لمیٹیشن ایکٹ کے استثناء کی منسوخی ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ کے استثناء کی منسوخی، جس کے اندر پہلے وقف جو جائیداد تھی وہ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت نہیں آتی تھی، مستثنیٰ کا مطلب اس کے انڈر میں نہیں آتی تھی۔ اب وہ ایکٹ کیا ہے؟ اگر کسی زمین پر 12 سال یا اس سے زیادہ عرصہ اگر کوئی آدمی قبضہ کیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اور سامنے والے کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل، حجت، کوئی پروف نہیں ہے، اور اگر وہ دعویٰ کر دے کہ یہ چیز میری ہے، تو اب وہ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت اس کی چیز سمجھی جائے گی۔ پہلے اس نئے قانون سے پہلے
وقف املاک اور وقف جائیداد اس ایکٹ کے تحت نہیں آتے تھے، اب آ گئے تو اس کے اندر گویا ایک طرح سے جو قابض ہیں اوقاف پر ان کو ایک پروف دے دیا گیا اور اوقاف خطرے میں آ گئے۔ تیسرا نقصان اس کے اندر غیر مسلموں کے عطیات وقف نہیں کہلائیں گے۔ غیر مسلم اگر کوئی مسجد کے لیے زمین دے دے یا قبرستان کے لیے یا فلاں کے لیے وہ نیکی سمجھ کر دے تو بھی قانون کے روح سے اس کو وقف نہیں سمجھا جائے گا۔ غیر مسلموں کے عطیات اوقاف کے اندر نہیں آئیں گے۔ حالانکہ اس ملک کے اندر جیسے مسلمان حکمران اپنے غیر مسلم رعایا کے لیے مندر کے لیے چرچ کے لیے جگہ دیتے تھے، ایسے ہی غیر مسلم بادشاہ مسلمانوں کے لیے مسجد کے لیے قبرستان کے لیے عیدگاہ کے لیے زمین دیتے تھے رفاہ عام کے لیے۔ اس قانون کی روح سے غیر مسلموں کی عطیات اوقاف کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ ایسے ہی اس کے قانون کے ذریعے سے گویا مسلمانوں میں اور غیر بھائیوں کے اندر امتیاز بڑھتا گیا۔ گرودوارا پربندھک کمیٹی جو سکھ بھائیوں کی ہے، ہندو اینڈومنٹ جو ان کے اوقاف ہیں، ان کے جو ادارے ہیں اس کے اندر کوئی غیر مذہب والا ممبر نہیں ہے، غیر مذہب والا ان کے کمیٹیوں میں نہیں ہے، غیر مذہب والا ان کے ادارے کو نہیں چلاتا ہے۔ لیکن اس قانون کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوقاف کے جو انتظامیہ کا ڈھانچہ ہوگا اس کے اندر غیر مسلموں کی شمولیت کو لازم قرار دیا گیا، حتیٰ کہ اوقاف کے تعلق سے کوئی مسلمان بھی اگر کسی جگہ کو وقف کرنا چاہتا ہے تو ہر مسلمان نہیں کر سکتا، بلکہ کم از کم اس کا 5 سال سے اسلام میں ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی نو مسلم جو نیا مسلمان ہوا اور اس کے اسلام لائے ہوئے گویا 5 سال نہیں گزرے، قانون کے روح سے اس کا وقف کرنا معتبر نہیں ہے۔ مسلمان کا وقف کے لیے معتبر نہیں۔ یہ ایک خاکہ ہے، گزشتہ جمعہ اس کی تفصیل عرض کی گئی تھی، تو یہ نقصانات ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے توبہ، اللہ سے استغفار، مساجد کی آبادی، نمازوں کا اہتمام، اپنے حالت کی اصلاح، اللہ سے مانگے اللہ ہمارے حالت کی اصلاح کر دیجئے۔ زمین تو اللہ کی ہے، پوری روئے زمین، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے بادشاہ تو اللہ ہیں۔ یہ حالات ہیں جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں ہلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ جی رہے ہیں، مساجد کے حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس لیے کرنا یہ ہے اللہ کی طرف انابت، توبہ، استغفار۔ دوسرا کام یہ ہے کہ تمام مسلمان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جذبات میں بہے بغیر، جذبات میں بہہ کر قانون کے خلاف کوئی قدم اٹھائے بغیر سنجیدگی کے ساتھ ایک مضبوط حکمت عملی سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر
ایک منظم کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے الحمدللہ شروع ہی سے اس مسئلے کے اوپر پوری نظر، اور اس بورڈ میں مسلم پرسنل لا بورڈ میں کوئی ایک جماعت یا ایک تنظیم نہیں، بلکہ انڈیا لیول پر کل جماعتی بورڈ ہے یہ، جس میں اہل حدیث بھی ہے، جس میں جماعت اسلامی بھی ہے، جس میں دیوبندی بھی ہے، جس میں بریلوی بھی ہے، جس کے اندر شیعہ حضرات بھی ہیں۔ تو یہ ایک پورے مسلمانوں کا ایک نمائندہ تنظیم ہے۔ اس کے جانب سے جو ہدایات اکابر کی جانب سے دی جاتی رہی ہیں، ماشاءاللہ بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس سلسلے میں ہدایات جاری کی گئی، اور پورے ملک کے اندر جیسا کہ اس سے پہلے جے پی سی نے رائے مانگی تو اس وقت میں کروڑوں ای میل کیے گئے مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر، اور پھر ایسی ہی جے پی سی کی میٹنگوں میں گویا اس کی بہترین نمائندگی، لیکن اور اس کے بعد مختلف مقامات پر ملک میں جیسے دہلی، ممبئی، بنگلور، پٹنہ اور وجے واڑہ، کلکتہ، رانچی وغیرہ مختلف شہروں کے اندر بڑے بڑے پروگرامز کر کے مسلمانوں کو بیدار کیا گیا، بتایا گیا وقف کیا چیز ہے اور اس کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ وقف کا معاملہ یہ عبادت کا معاملہ ہے، وقف عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ایسے ہی وقف عبادت ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سے جو بن پڑ سکتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ اشتعال انگیزی، پبلک پراپرٹی کو نقصان، یہ نہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور نہ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مختلف ریاستوں میں، مختلف اضلاع کے اندر مختلف طریقوں سے اپنے احتجاج کو جو ہے گویا پیش کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو آگے ہدایات آئیں گی تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ملک کے اندر مذہبی آزادی کے تحفظ کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالی اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اوقاف، وقف، جائیداد اور اس کے حفاظت اور اس کے صحیح استعمال کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ شاعر نے کہا بدلتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل و حجت۔ شاعر نے کہا دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، رات ہی تو ہے، صبح کی کرنیں انشاءاللہ نمودار ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔